الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے پوری وفاداری اور مکمل ایمانداری کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں پوری شردھا، پورے لو، پورے پریم کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صرف 2-3 شعر اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا وقتتو ہوگا. آج کی رات ہے، ایکو کم، انوار و تجلیات کی برسات ہے، کافروں کی نہ جانے کتنی گھات ہے اور ہم حسینیوں کا حسین کا ساتھ ہے. اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے. اس منقبت کو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. I don't remember whether I recited here or not. But I love to read this particular manqabat which is written by me, جسے میں نے خود لکھا ہے. پوری توجہ کے ساتھ مطلع نظر کر رہا ہوں، جھوم کے سنیے گا. تیار ہیں نا؟ ذرا جی لگا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین. اب یہ شعر سنیں. آپ لوگ بھی کہہ دیں یا حسین. ایک سوال ہے، حسین کون ہے؟ حسین who is حسین؟ میں نے آنسر دیا ہے، توجہ چاہوں گا کہ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ ضرور بولیں گے. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں. ارے وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں. توجہ، اسد کہتے ہیں شیر کو. کسے کہتے ہیں؟ شیر، سنگ، لائن means in Arabic اسد. اور ولد کہتے ہیں پتر کو، بیٹے کو. اب شعر دیکھیے گا کہ اکھاڑ
اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں، اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا علماء کرام بدھ جی بھی جو یہاں جلوہ افروز ہیں اور آج اس تاریخ ساز اتہاسک جمعیت الفلاح میں اسلام کی فلاح کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ان کی بھی خاص توجہ چاہوں گا اس شعر پر۔ آپ نے سنا ہوگا غریب نواز نے پورے ساگر کو اپنے کاسے میں بلا لیا تھا، ہے نا؟ Do you remember؟ غریب نواز نے بلا لیا، خواجہ نے کرامت دکھا دی، حسین نے استقامت دکھا دی۔ اب اس کو کمپیئر کریں اور یہ شعر دیکھیں تو مزہ آئے گا کہ جو بھر کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو، جو بھر کاسے میں اپنے انا کے ساگر کو، ارے اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں۔ جد مینس دادا، جد کا مطلب دادا۔ اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص تھوڑا سا چٹپٹا ہے، شعر ایسا ہے کہ جو حسینی ہے وہ کھل جائے اور جو یزیدی ہے وہ ہل جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنے حسینی رنگ سے شعر کو لے رہے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ کیوں ہے صداقتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ تیار ہے نا؟ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج سمجھ میں کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی آئے گا تو میں سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے کسی انٹرپریٹر یا کسی ترجمہ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ترجمے سے زیادہ ترجمانی پسند ہے۔ پوری زندگی کے ساتھ آگے سے لے کے پیچھے تک اس شعر کو کیچ کیجئے گا کہ جو یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، یزیدیت تیرے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں، اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں۔ اور مقطع کا شعر سماعت کر لیں، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ۔ چلیے ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ حضور کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر سے لے کر کمر تک حسن میری طرح ہے، اور کمر سے لے کے قدم تک، چورن تک حسین میری طرح ہے۔ دونوں ملا دو حسن حسین کو تو حضور کا پیکر نظر آ جائے۔ اب شعر سنیے گا تو مزہ آئے گا کہ نبی کی صورت شمس ہے امام حسن، نبی کی صورت شمس ہے امام حسن، ارے نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں، نبی کی
کہ قامت و قد کو حسین کہتے ہیں. اب آئیے دعاؤں کے ساتھ مختہ سماعت کرنا ہے. اگر سمجھ میں آوے تو ایک بار اور نہ بوجھے تو 2 بار سبحان اللہ کہیے گا. شعر نظر کر رہا ہوں، مختہ کا شعر ہے کہ بچا لے کشتی دین کو جو ڈوبنے سے نور، بچا لے کشتی دین کو جو ڈوبنے سے نور. ارے خدا خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں. خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں. اب جی لگا کہ پھر اپنے اسی انداز میں درود پاک پڑھنے ہیں. اللہم صلی لانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. آج موسم گرم ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا بڑا کرم ہے، اور جب ان کا کرم ہوتا ہے تو ہر سنی گرم ہوتا ہے. میں نے ایک مخصوص آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک اپنے خلیل اپنے ابراہیم سے فرما رہا، کیا؟ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا، سمست مانو جات کا امام بنانے والا ہوں. مسجد کا امام نہیں، مدرسے کا امام نہیں، سمست مانو جات کا، پوری انسانیت کا امام، پوری مانوتا کا امام بنانے والا. وہ ابراہیم جنہوں نے حق پھیلانے کے لیے حلب کی زمین کو چھوڑ دیا، مکے کے بنجر میں آ گئے اور عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی. نمرود کا نام سنا ہے نا؟ نمرود جیسے لگے سڑا ہوا امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنا بڑا مردود، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا بندہ نہیں بن پایا، خدا بننے کا دعویٰ، خدا بننے کا دعویٰ. اللہ نے حکم دیا ابراہیم جا، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بول کے آ. نمرود جب ہار گیا، پراجت ہوا، تو ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے یوپی میں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اس نے ایک اگنی کنڈ بلند کیا، آتش کا تھا، اور اس میں ایک کرین کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اتار رہا. حضرت ابراہیم بھائے نہیں، ڈر نہیں، کود پڑے. مصطفیٰ کا نور ابراہیم کی پیشانی میں چمک رہا، گویا آواز آ رہی ہے دادا کود پڑو، آپ اکیلے نہیں ہوں، میں ہوں. وہ انگار انگار نہیں، پھولوں کا ہار بن گیا. اس پریکشا میں بھی کامیاب. پھر پریکشا ہوئی کہ حلب چھوڑو، مکہ جاؤ، بنجر میں جاؤ، وہاں بھی چلے گئے، اس میں بھی کامیاب. پھر پریکشا لیا، اے ابراہیم بہت ہو گیا،
اب نکلو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر میری تبلیغ کرو، دین کی تبلیغ کرو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم نکل پڑو. حضرت ابراہیم اس میں بھی نکل پڑے، اس پریکشا میں بھی کامیاب. پھر ایک اور پریکشا ہوئی کہ اے ابراہیم میرا گھر بناؤ، بلڈ مائی ہاؤس. وہ تو گفا میں ہے لیکن اللہ کا گھر کعبہ بنا دیا جس کا ہم طواف کرتے ہیں. اس پریکشا میں بھی کامیاب. تو ایک دن بہت سخت پریکشا لی گئی اور وہ یہ لی گئی کہ حضرت ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم اپنی سب سے بہمولیہ چیز جس کو تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو اسے میری راہ میں قربان کر دو. حضرت ابراہیم کو پتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اپنے پتر اپنے بیٹے اسماعیل کو پیار کرتا ہوں. ایک دن خواب دیکھا، شپنا. کیا دیکھا؟ شپنا سمجھتے ہو نا؟ شپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا. ہاں اگر کوئی شپنے میں کروڑ پتی ہو جائے تو صبح اٹھے گا خالی پتی ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شپنا کبھی اپنا نہیں. مگر ابراہیم کی شان دیکھو، شپنے کو بھی اپنا بنا لیا. ہاتھ میں چھری لیا، اپنے بیٹے کے پاس بھاگتے ہوئے آئے. کہے بیٹا میں نے بہت بھیبھیت ڈراؤنا شپنا دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ انی ارا، توجہ چاہوں علماء، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. Oh my beloved son, I have seen you in my dream that I was cutting your neck. میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا تھا. What do you think؟ تمہارا کیا بیچار ہے؟ کاٹوں؟ ایک بات بتاؤں، آج کا اگر بالک ہوتا، لڑکا ہوتا اور اس کا ابا کہتا چھری لے کے آیا ہوں کاٹوں، تو آج کا لڑکا کہتا اے ابا سٹھیا گئے ہو گیا. سٹھیا یو پی میں کہتے ہیں، انڈیا میں جو بہت بڈھا ہو جائے. سٹھیا گئے ہو کیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹتا ہے. لیکن حضرت اسماعیل کا اتر سنو، ان کا جواب سنو. اس نیل گگن نے بھی وہ منظر نہیں دیکھا. جناب اسماعیل عرض کرتے ہیں افعل ما تؤمر یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے پتا کر دو جو آپ کو آدیش ملا ہے، جو آپ کو حکم ملا ہے، آرڈر ملا ہے، کر دو. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے. اتہاس ساکھی ہے میرے دوستو اور پیارے حسنی حسینی سنیوں. اپنے ہاتھ اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کے چلے مکے سے باہر، کیونکہ خون خرابہ حرم میں جائز نہیں. تو حرم کے باہر نکلے، وہیں شیطان ٹکٹکی مار کے دیکھ رہا تھا، ابلیس. اس نے ٹرائی مارا، حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی. جناب ابراہیم نے کنکری اٹھائی اور ایسے پھینکا. پھر ماں ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے بھی کنکری اٹھائی، یوں پھینکا. پھر پتر اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے کنکری اٹھائی، یوں پھینکا. یہ پھینکنا اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ آج تک ہم مار رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک شیطانوں کو ماریں گے، چاہے وہ شیطان روپ میں ہو یا انسان کے روپ میں ہو. منش کے روپ میں بھی اگر آیا اور یزید کر رہا ہے، حسین کو برا کہہ رہا ہے، تو جیسے ہم اس کو مارتے ہیں اس کو بھی ماریں گے انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ دیکھیے پھر کیا تھا. ایک ٹیلے پہ لے گئے. واقعہ سناؤں گا تو بہت تفصیل میں چلا جاؤں گا، شارٹیسٹ وے پاسبل سے جا رہا ہوں. ٹیلے پہ لے گئے، کہا اسماعیل اپنی مستق اپنا سر جھکا لو، اللہ کا حکم پورا کرنا. حضرت اسماعیل نے سجدے میں گئے اور عرض کیا بابا میری گردن کو نیچے سے نہیں اوپر سے کاٹنا، تاکہ جب آپ کاٹو تو میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کے سجدے میں رہوں.
حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، آنکھوں میں پٹی باندھ لی، جناب اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دی۔ کچھ لوگ 4 کتاب پڑھ کر کے، آج کل ایک تو انڈیا نے اس پہ بین لگا دیا، یہ بھارت سرکار نے بڑا اچھا کام کیا، جو کام کیا وہ کیا، لیکن یہ کام بڑا اچھا کیا کہ اس نے اس ذاکر نائک پر، جو نائک نہیں کھلنائک ہے، پینٹ شرٹ ٹائی اور چائنا والی ٹوپی لگا کے، شرم نہیں آتی حسین پر انگلی اٹھاتے ہوئے؟ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حسین باغی تھے، حسین نے اسلام کے خلاف جنگ کی، معاذ اللہ، جس کا کھاتے ہو اس کی گانا بھی نہیں جانتے۔ انہی کے فالوور لکھتے ہیں کہ ابراہیم نے آنکھ میں پٹی اس لیے باندھا تھا کہ کہیں ارادہ بدل نہ جائے، کہیں بچے کا بہتر وقت دیکھ کر میرا من ویاکل نہ ہو جائے، کہیں میں آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جاؤں، اس لیے آنکھ میں پٹی باندھی تھی۔ اس جاہل سے کہنا کہ کون، توجہ آگے سے لے کے پیچھے تک، ارے جو ابراہیم نمرود کی اگنی میں اترنے کے لیے بھے بھیت نہ ہو، نہ ڈرے، جسے نمرود کا ڈر نہ ہو، وہ آنکھ میں پٹی اس ڈر سے باندھے گا؟ نہیں، پٹی اس لیے باندھا تھا، توجہ رہے علماء کی بھی، کیونکہ وہ پٹی باندھنا بہت ضروری تھا۔ اگر وہ پٹی نہ ہوتی تو قربانی بھی نہ ہوتی۔ آپ واقعہ جانتے ہو کہ جیسے ہی خنجر چلا ہے گردن پہ، آنکھ بند تھی، اللہ نے عرش سے ایک مینڈھا اتارا، بکرا، دمبا کیا کہتے ہو آپ، ایک دمبا اتارا، دمبے کی گردن کٹ گئی، اسماعیل کنارے کھڑے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ چاٹگان کے سنیوں، اگر آنکھ کھلی ہوتی، پٹی نہ ہوتی، تو کیا یہ ٹرانسفر ہو پاتا؟ مطلب صاف ہے، گویا رب فرما رہا ہے ابراہیم آنکھ بند کر کے چھری چلانا، تاکہ جب میرا کرم نور مصطفیٰ کے صدقے میں تیرے بیٹے کو ہٹا کر ایک دمبے کو قربان کرے گا تو دنیا دیکھے گی کہ دمبا کٹ رہا ہے، مگر تیرا من بولے گا بیٹا کٹ رہا ہے۔ دیکھیے گا توجہ کے ساتھ، سمجھ میں آ گئی؟ قربانی ہو گئی تو جب دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے تو دل میں ابراہیم کے خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میری قربانی ریجیکٹ کر دی، کیونکہ سپنے میں تو میں نے بیٹے کو کاٹا تھا، اور ریالٹی میں واستوکتا میں ہم نے دمبے کو کاٹ دیا، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا؟ تو گھبرا گئے، آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے سپنے کو سچا کر دیا، اور اسی لیے ایسی ہی جزا ہم احسان مند بندوں کو دیتے ہیں کہ کام بھی ہو جائے، ہانی بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو۔ اور سن، میں نے بہت پریکشا لی تیری، اے ابراہیم بہت پریکشا لی، میں نے تمہیں نمرود سے لڑوایا، پریکشا لی، حلب چھوڑوایا، پریکشا لی، اپنا گھر بنوایا، پریکشا لی، پریوار کو چھوڑوایا، پریکشا لی، لیکن یہ پریکشا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ اب تک کی سب سے کٹھن پریکشا تھی، اور اے ابراہیم تو اس میں بھی اترین کامیاب ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اسی لیے ہم نے تیری قربانی کے فدیے کو ذبح عظیم یعنی مہان قربانی بتایا۔ کیا کیا؟ اب آپ تھوڑا سا اپنی توجہ کو سمیٹیں اور کچھ پرشن، کچھ سوال میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ بتاؤ حضرت اسماعیل بڑے ہیں یا وہ دمبا بڑا تھا؟ مہان کون ہے؟ حضرت اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ پرشن نمبر 2، سپنے میں دمبا کٹا تھا یا اسماعیل؟ حضرت اسماعیل۔ اور واستوکتا میں حقیقت میں کون کٹا؟ دمبا۔ تو پتہ چلا کہ دمبا انفیریئر ہے، اسماعیل سپیریئر ہے۔
ٹھیک ہے، دمبا انفیریئر ہے، اسماعیل سپیریئر ہے، دمبا چھوٹا ہے، اسماعیل مہان ہے۔ اب یہ بتاؤ مہان کا فدیہ، فدیہ مینس بدلہ، ریوارڈ، مہان کا ریوارڈ، مہان کا فدیہ چھوٹا کیسے ہو گیا؟ چھوٹا کیسے ہو گیا؟ ضرورت ہے، پتہ چلا کہ گردن تو اسماعیل کی کٹی تھی سپنے میں، حقیقت میں دمبے کی کٹی۔ اس کا مطلب کلیئر ہے کہ قربانی تو ہو گئی مگر اسماعیل کا فدیہ کوئی اور ہے، فدیہ کوئی اور ہے۔ یہ دمبا نہیں ہو سکتا کیونکہ دمبا انفیریئر ہے، اسماعیل سپیریئر ہے۔ بڑا ضروری تھا کہ اسماعیل کے پریوار کا ہی کوئی جان دے کر اسماعیل کے اس فدیے کی تکمیل ذبح عظیم کر دے، اس مہان قربانی کو شمپن کر دے، اس عظیم قربانی کو پورا کر دے۔ مگر کیسے کرے؟ مصطفیٰ کے نور نے بچایا ہے۔ اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی مگر نور مصطفیٰ اسماعیل کی پیشانی میں تھا، گردن بچ گئی، وہ نور چلتا رہا، گردنیں بچتی رہی، نور وہاں سے چلا، بنی عدنان کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، بنی لوئی کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، بنی کولاب کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، بنی مرہ کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، بنو عدنان کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، بنو قریش کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، بنو مدرکہ کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، بنو خزیمہ کو ملا، ان کی گردن بچی رہی۔ چلتے 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 یہ نور قصی کو ملا، توجہ، قصی کو ملا، ان کی گردن بچی، وہاں سے چل کے عبد مناف کو ملا، ان کی گردن بچی رہی کیونکہ نور موجود ہے، نور موجود ہے، وہاں سے چلا، ہاشم کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، عبد المطلب کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، عبداللہ کو ملا، ان کی گردن بچی رہی، رسول اللہ کو ملا۔ اب توجہ، ان کو ملا جن کے صدقے میں سب کو نور ملا، اس نور والے مصطفیٰ نے، جب اس نور نے توجہ سے سنیے گا، اس نور نے جب مانو روپ دھارن کیا، لباس بشری میں آیا، جب اس نور کا رخ والضحیٰ بنا، زلف واللیل بنی، مازاغ آنکھیں بنی، علم نشرح سینہ بنا، قلب یاسین بنا، وجود طٰہٰ بنا، دست ید اللہ بنا، قدم لا اقسم بہذا البلد بنا، جب پیکرے ذات مصطفیٰ بنا تو اسماعیل کی قربانی کا فدیہ آواز دینے لگا، آواز دینے لگا، اے مصطفیٰ، آپ کے نور نے اس فدیے کو بچائے رکھا، ابھی تک تکمیل ذبح عظیم نہیں ہوئی ہے، آپ کا نور بچائے ہوئے تھا، اب تو مانو روپ میں آ چکا ہے، اب تو قربان کر دو۔ اللہ کی شان دیکھ، جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، کربلا کی مٹی لے کے آتے ہیں، زانو پہ ابراہیم بیٹھے ہیں، دوسرے زانو پہ نواز حسین بیٹھے ہیں، اپنے لیے نبی نے ابراہیم کو دے دیا اور اسماعیل کے لیے حضرت حسین کو دے دیا۔ چنانچہ امام حسین اسی طرح سجدے میں ہیں جس طرح اسماعیل تھے، اسی طرح گردن اوپر سے چلی جس طرح اسماعیل کے چلی، یہاں گردن پہ چھری چلی تو اس حضرت امام حسین کی گردن بچی نہیں، کوئی دمبا نہیں آیا بلکہ اس میں حضرت حسین کی گردن کٹ گئی، وہاں باپ نے چھری چلائی تھی، گردن بچ گئی، یہاں دشمن نے چلائی، گردن کٹ گئی۔ اے اللہ، معاملہ کیا ہے؟ توجہ، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ، راز کیا ہے؟ مینا میں گردن بچ گئی، کربلا میں گردن کٹ گئی، اے اللہ تو بتا، تو بتا۔ میرا یہ پرشن تھا کہ عالم خیال میں اس کا جواب بھی مل گیا، وچاروں کی دنیا میں رب نے فرمایا، توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، اور اگر یہ جملہ دل میں اتر گیا
تو انشاءاللہ یہ شہادت کربلا کا پروگرام دل و دماغ پہ چھا جائے گا. تیار ہیں؟ ادھر والے بولو, ادھر والے, پیچھے والے اور اسٹیج والے. دل تھام کے سننا اس جملے کو, اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے. آواز آئی, کہا سن سن. مینا میں اسماعیل کی گردن کو اس لیے بچایا تاکہ نور محمدی بچ جائے, اور کربلا میں حسین کو اس لیے قربان کیا تاکہ دین محمدی بچ جائے. وہاں اگر گردن کٹ جاتی تو نور محمدی کو خطرہ تھا, یہاں بچ جاتی تو دین محمدی کو خطرہ تھا. پوتے حسین نے اپنے دادا کی قربانی کو مکمل کیا اور کر کے بتا دیا سید کسی کا قرض اپنے کاندھے پہ نہیں رکھتا. اچھا دین محمدی کو خطرہ کیوں تھا؟ ذرا پنکھا میری طرف کرو. Today I am getting very dehydrated. It's very hot. I said, میں نے پہلے کہا آج حسین کا کرم ہے اسی لیے تو ماحول گرم ہے. اب آئیے جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس طرف ذہن کو لے جائیے. کیا؟ انی جاعلک للناس اماما. اگر آج کا انسان ہوتا, آج کا منشیہ ہوتا اور اللہ پاک فرماتا کہ اے فلا میں نے تجھے پورے سمست مانو جات کا امام بنایا, تو وہ کہتا ہے اللہ تیری بڑی کرپا ہے, بڑی دیا ہے, بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے. لیکن ابراہیم کا جواب سنو, عرض کرتے اے اللہ, توجہ, ہے اللہ, قال ومن ذریتی, میں تو امام ہوں, کیا میرے بعد میرے ونش, میرے بچے, میری اولاد بھی امام بنے گی؟ ایک سوال کیا ابراہیم. آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین. میرا یہ وچن, میرا یہ وعدہ سب کے لیے نہیں ہے, ہاں لیکن امامت تیرے پاس رہے گی, تیرے بچوں میں جائے گی, ظالم کو نہیں ملے گی. ظالم کو, زور سے بولو, مطلب صاف ہے. گویا رب فرما رہا ہے ابراہیم تیرے بچے دو ٹائپ کے ہوں گے. There will be two type of your descendant. دو طرح کے, ظالم بھی ہوں گے, عالم بھی ہوں گے, صابر بھی ہوں گے, جابر بھی ہوں گے. جو صابر ہوگا اسے ملے گی, جو جابر ہوگا اسے نہیں ملے گی. کربلا کے میدان نے فیصلہ کر دیا, ایک طرف حسین ہے, ایک طرف یزید. دونوں بنی ابراہیم کے دونوں بیٹے, دونوں بنی اسماعیل, دونوں بنی عدنان, دونوں بنی قریش, دونوں بنی لوئی, دونوں بنی مدرکہ, دونوں بنو خزیمہ, دونوں بنی قصی, دونوں بنی ابراہیم ہے. مگر امامت اتہاس ساکھی ہے کہ یزید جابر کو نہیں, حسین صابر کو امامت ملی, حسین صابر کو ملی. ارے امام حسین نے صاف کہا تھا اے یزید تجھے جو چاہیے لے لے, تخت اس پر تو میں بچپن میں گزرا, تاج ہے, حکم ہے, راج ہے, whatever you want take, لیکن یہ امامت ہے, یہ ہاتھ نہیں. یہ ہاتھ نہیں, کیا ہے؟ یہ امامت کا ہاتھ ہے. اے یزید میں سب کچھ دے دوں گا, اپنا پران دے دوں گا, لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گا. یہ میرے دادا ابراہیم کی امانت ہے, یہ میرے دادا اسماعیل کی امانت ہے, یہ میرے دادا بڑے بڑے داداؤں کی امانت ہے. ایک جملہ دے رہا ہوں کہ جب کوئی سر پہ حملہ کرتا, سر پہ, تو لوگ اپنا ہاتھ آگے لاتے ہیں تاکہ سر نہ کٹے, سر بچ جائے. ہاتھ آگے لاتے ہیں تاکہ سر, بولیے, بچ جائے. مگر اے حسین تیری شہادت کو سلام,
تو نے سر کو بچانے کے لیے ہاتھ نہیں بلکہ ہاتھ کو بچانے کے لیے سر آگے کر دیا. ہاتھ کو بچانے کے لیے آقا حسین نے سب. تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ حسین تخت کے لیے گئے تھے, تاج کے لیے گئے تھے, حکم کے لیے گئے تھے, راج کے لیے؟ نعوذ باللہ. ارے کس تخت و تاج کی بات کرتے. ایک بات میں اور بتا دوں, جب بات چلی ہے وہ ٹائی والے کی تو یہ بھی سن لو کہ کیا کہا تھا ذاکر نائک نے. یہی کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کے بیچ یدھ تھا. یزید کو معاذ اللہ شہزادہ کہتے وقت شرم نہیں آئی؟ چلو ٹھیک ہے, اگر تم یزید کو اتنا پریم کرتے ہو تو کرو, تم بھی ہاتھ اٹھاؤ ہم بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں. تم کہنا اے اللہ مجھے یزید کے ساتھ اٹھا, میں کہوں گا مجھے حسین کے ساتھ اٹھا. یہاں ہمت نہیں پڑتی, بس خالی لکھنے میں پڑتی ہے. ماں کا دودھ پیا ہے تو بول دے تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو, میں بولوں گا میرا حشر حسین کے ساتھ. بڑے بے شرم لوگ. اپنی ایک لیکچر میں اس نے کہا یزید کو برا نہ کہو. کیوں نہ برا کہیں, آپ کا چاچا ہے, بابا ہے, آپ کا دادا ہے, نانا ہے, کیا ہے, کیوں برا؟ ابے برے کو برا نہیں کہیں تو کس کو برا کہیں گے؟ کہنے اس کو برا نہ کہو, اس کے ابا صحابی, دادا مہان صحابی, اس کی پھپھی ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ صحابیہ, اس کا بھائی صحابی, اماں صحابی, پورا پریوار صحابی. ایسا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں یزید کا یہ لوگ کہ بھولا بھالا سنی سنے تو جھٹکے میں یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ دے گا. معاذ اللہ. جب اتنا بھاری بھرکم اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو یہ تو بڑا مہان ہوگا. اللہ کی شان دیکھو سنیوں, اللہ عالم الغیب والشہادہ, اسے پتا, اس کے علم قدیم میں کہ یزید کے تعلق سے کچھ یزیدی یہ کہیں گے یزید کا بیک گراؤنڈ دیکھو, یزید کی پرشت بھومی دیکھو, یزید کا بیک گراؤنڈ دیکھو کہاں سے آتا ہے. لوگ دھمکی دیں گے, لوگ یزید کے بابا دادا کا نام لیں گے. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ یزید کے, توجہ, یزید کے سر کو کچلنے کے لیے اس مہان انسان کو چنا جائے جس کا بیک گراؤنڈ یزید سے بڑا, یزید سے بڑا. چنانچہ یزید کو چھٹی کا دودھیا دلانے کے لیے اللہ نے نبی کے نواسے حسین کو چنا, حسین کو چنا. وہ حسین جس کی ماں یزید کی ماں سے زیادہ مہان, وہ حسین جس کا بابا یزید کے بابا سے زیادہ مہان, وہ حسین جس کا دادا یزید کے دادا سے زیادہ مہان, وہ حسین جس کا بھائی یزید کے بھائی سے زیادہ مہان, ارے وہ حسین جس کا نانا کائنات کے ہر انسان سے مہان. ڈی ہائیڈریٹ بہت ہو رہا ہے, اٹس ویری ہاٹ. چلیے ٹھیک ہے, میں 4 منٹ اور کھینچ لیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی الٹا سیدھا تانا دے تو سمجھ جانا کون کس فرقے سے آیا. ہم حسین والے جب تک یہاں ہیں حسینی, قبر میں بھی انشاءاللہ حسینی, حشر میں بھی حسینی, جنت میں بھی انشاءاللہ حسینی. اس لیے اگر کوئی سڑک چھاپ جماعت الٹی سیدھی بات کرے تو جواب دے دینا کہ سن, کربلا میں امام حسین یزید کے تخت کے لیے نہیں, تاج کے لیے نہیں, حکومت کے لیے نہیں, بلکہ دادا ابراہیم کی امامت کو بچانے گئے. مولا کریم ہم سب کو امام حسین کے پد اور ان کے مارگ درشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امام حسین زندہ باد کہیے گا. حسین, یزید مردہ باد.
بنگلہ دیش زندہ باد، پائندہ باد۔